فللوالدین ماں باپ پر، والاقربین رشتہ داروں پر، والیتامیٰ یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر، وما تفعلوا من خیر اور تم نیکی کا جو بھی کام کرو گے فإن اللہ بہ علیم تو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات گزری کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سارے لوگ ایک ہی تھے، ایک ہی دین پر تھے، اس کے بعد اختلاف آ گیا۔ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے دو کام تھے، مبشرین و منذرین۔ اہل ایمان کو، مومنوں کو جنت کی بشارت دیتے تھے، ومنذرین اور جو نافرمان تھے ان کو ڈراتے تھے۔ آج کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو خطاب کر کے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، تو ایمان قبول کرنے کے بعد صرف یہ نہیں کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے، اب کسی قسم کی پریشانی، تکلیف، مصیبت، غم یہ نہیں آئے گا۔ یہ چیزیں انسان پر آتی رہتی ہیں، خصوصاً اہل ایمان پر آتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اکمل بندوں پر بھی آتی رہتی ہیں پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں۔ جب میرے اور آپ پر پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو سمجھ لیا کرو کہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، کیونکہ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ان تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں، بیماریوں کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹا سا بخار جب انسان کے سر میں درد ہوتا ہے تو اس درد کی وجہ سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہی بیماری، مصیبت، تکلیف، پریشانی، غم جب اعلیٰ درجے کے انسان کو پہنچے، یعنی جب نبی کو پہنچے، تو پھر اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے، وہ مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ ان کے تو گناہ نہیں ہوتے نا، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں۔ جب انبیاء معصوم ہیں پھر ان کے اوپر بیماری، مصیبت، پریشانی، تکلیف، یہ چیزیں جب پہنچتی ہیں تو یہ مزید ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ان کے گناہ کی معافی نہیں، ان کے گناہ تو سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں، تو یہ اس چیز کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تم ان حالات سے ابھی دو چار بھی نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں کو پیش آئے تھے۔ پچھلے لوگوں پر جو حالات پیش آئے، جو مصیبتیں آئیں، جو تکلیفیں آئیں، جو پریشانیاں آئیں، ان کو جو اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، وہ تو تمہیں ابھی تک ملی بھی نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، کہ ہمیں گھر بیٹھے دین مل گیا ہے، نہ ہمیں سختیاں برداشت کرنی پڑی ہیں، نہ مصیبتیں، نہ تکلیفیں، نہ قربانیاں، تیار شدہ دین ہمیں گھر کے اندر مل چکا ہے۔ پیدا ہوئے تو ہم دیندار ماحول میں پیدا ہوئے، اس دین کی قدر تو ان صحابہ کرام کے پاس ہوگی نا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کو نیزوں کے ساتھ مارا گیا، چیرا گیا، کاٹا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، اور اسی طرح جانوروں کے ساتھ ان کے پاؤں باندھ کر مخالف سمت میں جانوروں کو بھگایا گیا۔ دین کی قدر تو ان لوگوں کے پاس ہوگی نا، ہمیں تو مفت میں ملے ہے، دین مفت میں ملا ہے، جو چیز مفت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔